السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پہلا سوال ہے، کیا بینک سے ملنے والا بیاج ہم مسلمان استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، بیاج، سود یہ بالکلیہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے، اور سود کو، بیاج کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ لہذا سود یہ کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ یاد رکھے کہ خاص کر ہمارا ملک نیپال یہ دارالحرب نہیں ہے، اس کو بالکلیہ دارالحرب نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی کہ دارالحرب اگر یہ ہوتا تو بہت ساری چیزوں میں مسلمانوں کے لیے پابندیاں ہوتی، مسلمان شاعر اسلام پر کھلم کھلا عمل نہ کر سکتا۔ لیکن الحمدللہ اگرچہ مسلمان اس ملک میں اقلیت میں ہے، لیکن اس کے باوجود غیروں کی طرح مسلمانوں کو یہاں شہری حقوق حاصل ہے، اور مسلمان کھلم کھلا شاعر اسلام پر عمل کر سکتا ہے، مسجدیں بنا سکتا ہے، مدارس قائم کر سکتا ہے، یہاں پر محاکم شرعیہ قائم کی جا سکتی ہے، اور اسی طریقے سے یہاں اسلامی تنظیمیں بھی قائم ہیں، اور مسلمان یہاں کھلم کھلا اذان اور نمازیں بھی الحمدللہ ادا کرتے ہیں۔ لہذا اس ملک کو دارالحرب نہیں کہا جا سکتا، یہ دارالامن ہے کہ امن کے ساتھ مسلمان یہاں رہتے ہیں، عافیت کے ساتھ یہاں رہتے ہیں، اور اسلام پر کھلم کھلا عمل بھی کرتے ہیں۔ لہذا یہ ملک دارالحرب نہیں ہے، یہ دارالامن ہے۔ لہذا جب یہ ملک دارالامن ہے تو یہاں پر سود کو حلال قرار نہیں دیا جا سکتا، انٹرسٹ کو حلال قرار نہیں دیا جا سکتا۔ انٹرسٹ حرام ہے اور سود حرام ہے، اور اس کی حرمت قرآن کریم سے ثابت ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے خرید و فروخت کو، تجارت کو حلال قرار دیا ہے، اور سود کو، بیاج کو یہ حرام قرار دیا ہے۔ لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں انٹرسٹ کا پیسہ، بینک سے ملا ہوا جو سودی رقم ہوتا ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، یہ جہالت اور گمراہی میں ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ یہ انٹرسٹ کا پیسہ، سود کا پیسہ یہ بالکل یہ حرام ہے، مسلمانوں کے لیے اس کا استعمال بالکل جائز نہیں ہے، اس سے بالکل یہ اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور یاد رکھے یہ قرب قیامت کی ایک علامت ہے، نشانی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخر زمانے میں، قرب قیامت میں، لوگ سود کو حلال سمجھ کر کھائیں گے، اس کو استعمال کریں گے۔ تو اس طرح کا معاملہ بھی پیش آ رہا ہے کہ بہت سے لوگ انٹرسٹ کو، سود کو حلال سمجھ رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں، یہ جہالت گمراہی ہے۔ یاد رکھے کہ اس ملک میں سودی رقم، بینک سے ملا ہوا جو انٹرسٹ ہے، یہ استعمال کرنا درست نہیں ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس کو بینک سے حاصل اگر کر لیتے ہیں آپ، تو اس کو بلا نیت ثواب غریبوں میں ادا کرنا پڑے گا، تقسیم کرنا پڑے گا، بلا نیت ثواب غریبوں کو دے دیا جائے انٹرسٹ کا پیسہ۔ مسلمان اپنی ذات کے لیے مالدار اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا، بالکل یہ حرام ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ جو آدمی بینک میں پیسہ رکھتا ہو، اگر وہ کچھ کھلائے تو کھانا کیسا ہے؟ دیکھیے، صرف بینک میں پیسہ رکھنے کی وجہ سے اس کا کھانا درست نہیں ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ بینک میں تو پیسہ حفاظت کی غرض سے رکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے جو سود ملتا ہے، انٹرسٹ ملتا ہے، اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا اگر کوئی اس کا استعمال کرتا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی کمائی صرف حرام ہے، حرام کمائی سے ہی اس کا گھر چلتا ہے، تب تو ایسے لوگوں کی دعوت میں شرکت کرنا نہیں چاہیے، وہ کچھ دے تو کھانا بھی نہیں چاہیے۔
اور اگر اس کی کمائی حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کون سی کمائی زیادہ ہے۔ اگر حلال کمائی زیادہ ہے تو اس کی دعوت میں شرکت کرنے کی گنجائش ہے، لیکن حرام کمائی اگر زیادہ ہے تو اس کی دعوت قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اور انٹرسٹ کا پیسہ اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی انٹرسٹ کا پیسہ یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے، اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ تیسرا سوال ہے کہ مہر فاطمی کا کیا مقدار ہے اس وقت؟ دیکھیے مہر فاطمی کی مقدار آپ نوٹ کر لیں، لکھ لیں کہ 1.5 کلو 30 گرام 900 ملی گرام، 1.5 کلو 30 گرام 900 ملی گرام چاندی، یہ مہر فاطمی کی مقدار ہے۔ اب اس کا ریٹ معلوم کر لیں، ہم نے 1-2 دن قبل معلوم کیا تھا تو قریب 1,68,000 روپے بن رہا ہے، تو یہ اس وقت مہر فاطمی کی مقدار ہے۔ کیا کھالو سے پردہ ہے اسلام میں؟ جی ہاں، کھالو سے پردہ ہے، اس لیے کہ کھالو غیر محرم ہے، لہذا ان سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ پردہ نہیں کی جاتی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اسلام میں کھالو سے بھی پردہ ہے، اس لیے کہ کھالو غیر محرم ہے۔ اگر احتلام ہو جائے تو صرف نیچے کا کپڑا دھویا جائے گا یا پھر اوپر کا کپڑا بھی دھونا ضروری ہے؟ دیکھیے احتلام اگر ہو تو جس حصے میں احتلام ہوا ہے، جس حصے میں گندگی لگی ہے، منی لگا ہے، تو اتنا ہی حصے کو دھو لینا کافی ہے، پورا کپڑا دھونا ضروری نہیں ہے۔ اگر پتہ نہیں چلتا ہے تو احتیاطاً پورے کپڑے کو دھو لیا جائے، جیسے نیچے کا تہبند وغیرہ، ازار وغیرہ یا ٹراؤزر وغیرہ یا لنگی وغیرہ یہ دھو لے، پورا اوپر کے کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا گوٹ کے لیدرز کا پرس یوز کر سکتے ہیں؟ یعنی بکری کے چمڑے کا پرس، اگر پیسہ رکھنے کا جو پرس ہے وہ بنایا جائے تو اس کا استعمال کرنا کیسا ہے کہہ رہا ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل جائز اور درست ہے، اس لیے کہ جتنے بھی چمڑے ہیں نا، یہ اس کو اگر دباغت دے دی جائے، سکھا دیا جائے، پاک کر دیا جائے تو یہ پاک ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی اگر کوئی چیز بنائی جائے گی تو شکل و صورت بدل جاتی ہے، لہذا وہ حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے جیکٹ بنا لیا گیا، پرس بنا لیا گیا، موزے بنا لیے گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا استعمال بالکل جائز اور درست ہے۔ کیا ناخن رات میں نہیں کاٹنا چاہیے؟ نہیں، یہ سب جہالت کی بات ہے، رات میں بھی ناخن کاٹنے کی گنجائش ہے، اجازت ہے، اگر ضرورت پڑے تو رات کو بھی کاٹا جا سکتا ہے۔ کیا تسبیح لے کر اللہ کا ذکر کرنا بدعت ہے؟ بعض لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں، جو لوگ بدعت کہتے ہیں وہ گمراہی میں ہے، جہالت میں ہے، اس لیے کہ دیکھیے حدیث سے ثابت ہے کہ بعض موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض تسبیح کسی کو اتنی مرتبہ پڑھنے کے کہا ہے، مثلا 33 مرتبہ پڑھنے کو کہا، کسی کو 100 مرتبہ پڑھنے کو کہا، یہ کلمہ 80 مرتبہ پڑھ لیا جائے، اس طرح کی تعداد موجود ہے حدیث میں۔ اب ظاہر ہے اتنا مرتبہ پڑھنے کے لیے ہمیں گننے کی ضرورت پڑے گی، تو انگلیوں میں گننا بھی ثابت ہے، اور صحابہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ پتھروں کو اور چھوٹے چھوٹے کنکروں پر گنا کرتے تھے، اللہ کا ذکر تسبیح جو ہے گنتے تھے، گٹھلیوں پر بھی گننا ثابت ہے۔ تو موجودہ زمانے میں جو ہے ہماری تسبیح ہے، آسان طور پہ ہم اس میں گن سکتے ہیں، تو اس کو بدعت کہنا یہ تو جہالت ہے، یہ تو گننے کا ایک آلہ و ذریعہ ہے، اصل تو ہے اللہ کا ذکر۔ اب خواہ انگلی سے ہم گنے یا تسبیح سے گنے، بات ایک ہی ہے، تو یہ کہنا کہ یہ بدعت ہے، ایسی بات نہیں ہے، جہالت ہے۔ اگر کسی نے اللہ کی قسم کھائی اور پھر توڑ دیا تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ قرآن کریم میں مذکور ہے، اس کا کفارہ یہ ہے، اگر کوئی قسم کھائے اور توڑ دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 3 دن روزہ رکھے یا پھر 10 مسکین کو کھانا کھلائے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ مجھے کل 500 راستے پر ملا، وہ میں آج مسجد میں دے سکتا ہوں یا نہیں؟ جی نہیں، یہ لقطہ ہے، لقطہ کا حکم یہ ہے، اگر آپ کو گرا ہوا پڑا ہوا کچھ پیسے مل جائے
تو آپ پہلے اس کے مالک کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اعلان کے ذریعے ہو، آس پاس چکر لگا کر ہو، ہے نا، تو کوشش کرنا چاہیے کہ آخر یہ پیسہ ہے کس کا، اس تک پہنچا دیا جائے۔ لیکن اگر اس کا مالک نہیں ملتا ہے تلاش و جستجو کے باوجود بھی، تو ایسی صورت میں اب حکم یہ ہے کہ وہ پیسہ اگر آپ ضرورت مند ہے، آپ فقیر ہے، محتاج ہے، تو آپ کے لیے اس پیسے کا استعمال کرنا جائز ہوگا، اور اگر آپ مالک نصاب ہے، آپ ماشاءاللہ مالدار ہے، حیثیت والے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس پیسے کو بلا نیت ثواب غریب کو دے دیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے، اگر آپ نے دے دیا اور بعد میں اس کا مالک نکل آیا کہ میرا فلاں جگہ پر پیسہ گرا تھا، آپ کو ملا ہے کیا، اگر وہ مالک نکل آیا تو پھر آپ کو اپنی طرف سے دینا پڑے گا۔ تو یہ لقطہ کا حکم ہے۔ کیا پھوپا محرم ہے یا غیر محرم؟ دیکھیے، پھوپا بھی غیر محرم ہے، ان سے پردہ ضروری ہے، لازم ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی عام طور پہ پھوپا سے پردہ نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھے کہ پھوپا سے بھی پردہ ہے، مستورات کو چاہیے کہ اپنے پھوپا سے پردہ کرے۔ بچوں پر نظر لگنا کیسا ہے اور اس کی دعا کیا ہے؟ نظر لگنا تو یہ برحق ہے، یہ تو حدیث سے ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر حق، کہ نظر یہ برحق چیز ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے حضرت حسن اور حسین جب چھوٹے تھے تو ان پر جو ہے نظر لگی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھ کر ان پر دم کیا تھا۔ وہ دعا اللہم ذا السلطان العظیم ذا المن القدیم ذا الرحمت الکریم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات عاف الحسن والحسین من انفس الجن واعین الانس، یہ دعا پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اور اس دعا کی برکت سے ان پر سے نظر بد ہٹ گیا تھا۔ اولاد کے جنازے کو والد کاندھا دے سکتا ہے کہ نہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، ان کا تو حق بنتا ہے، اپنے قریبی جو ہوتے ہیں ان کو تو بالکل کاندھا دیا جائے گا۔ باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹا کاندھا دے، بیٹا کا انتقال ہو جائے تو باپ کاندھا دے، تو اس کو معیوب نہ سمجھا جائے۔ یہ اصل میں ایک سوال ترائی کے علاقے سے آیا ہے، کسی گاؤں میں جو ہے اس طرح کو معیوب سمجھا گیا کہ اولاد کا انتقال ہو گیا تو باپ کاندھا دے رہا ہے، تو یہ معیوب اور عیبدار سمجھا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، سیرت میں ہم کو ایسی بھی مثالیں ملتی ہے کہ بعض صحابہ کی اولاد کا بھی انتقال ہوا، وہ شہید ہوئے تو والد نے کاندھا دیا اور خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، تو اس کو معیوب نہ سمجھا جائے۔ جمعہ کی نماز کہاں جائز ہے؟ کیا جمعہ کی نماز کے لیے مسجد ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے، جمعہ کی نماز کے لیے بہتر تو جامع مسجد ہے۔ اگر شہر میں جامع مسجد ہو تو جامع مسجد میں جا کر ہی جمعہ ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر جگہ کی قلت ہو تو پھر شہر میں کسی بھی جگہ جمعہ قائم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یاد رکھے کہ ایسی بستی میں جہاں کوئی مسجد مصلی نہیں ہے اور اس بستی میں قریب 3000 کی آبادی ہے، چاہے مسلمانوں کی آبادی ہو چاہے غیر مسلموں کی آبادی ہو، بہرحال ٹوٹل آبادی انسانوں کی آبادی 3000 کے قریب ہو، اور اس بستی میں زندگی گزارنے کی تمام ضروریات آسانی کے ساتھ مہیا ہو سکتے ہوں، مل سکتے ہوں، تو پھر ایسی صورت میں اس بستی میں، اس گاؤں میں، اس بستی میں آپ جو ہے جمعہ قائم کر سکتے کہیں پر بھی۔ بس یہی دو شرط ہے جمعہ کے قائم کرنے کے لیے، ایک تو قریب 3000 کی آبادی ہے اس بستی میں، اور دوسرے یہ ہے کہ زندگی گزارنے کی تمام اسباب اور سامان آسانی کے ساتھ مل جاتے ہو، لہذا یہ دو شرطیں اگر پائی جائیں گی تو وہاں جمعہ آپ کہیں بھی قائم کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اذن عام ہو، ایسی جگہ قائم کرے جہاں سب کو آنے کی اجازت ہو۔ اگر عورت کی شرمگاہ میں انگلی ڈالنے سے اگر عورت فارغ ہو جائے تو کیا اس پر غسل واجب ہو جائے گا؟ جی ہاں، اس پر غسل واجب ہو جائے گا، کیونکہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، عورت کی بھی منی نکلتی ہے مردوں کی طرح، لہذا اگر عورت اس طرح فارغ ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا۔ بہرحال آج کے یہ
چند سوالات تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو اچھی طرح سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں ایک سوال آیا ہوا ہے، مردے کو دفن کرنے کے بعد اذان دینا کیسا ہے؟ اس کا جواب پہلے بھی دیا جا چکا ہے کہ یہ بدعت ہے، قبر پر اذان دینا کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ دفن کرنے کے بعد ہمیں مردے کے حق میں دعا کرنی چاہیے، ثابت قدمی کی۔ یہ دعا کرنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر باضابطہ دعا کیا ہے، قبلے کی طرف مڑ کر۔ لہذا قبر پہ دفن کرنے کے بعد ہمیں ہاتھ اٹھا کر قبلہ رخ ہو کر دعا کرنے کی اجازت ہے، چاہے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے یا بغیر ہاتھ کے اٹھا کر دعا کرے، دونوں طرح کی اجازت ہے۔ اسی طرح اجتماعی دعا بھی کر سکتے ہیں، انفرادی دعا بھی کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ انفرادی دعا کیا جائے۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل کو اچھی طرح سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب جو سوالات کمنٹ میں آئیں گے وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ لائیو پروگرام میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔